نے ہمیں اجتماعی طور پر اپنی یاد کی توفیق اور یہ موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ کرم نوازی فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، یہ تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں میں یہی آیت پڑھتا ہوں، اور آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ جب بھی جمعرات یا کوئی موقع آتا ہے تو پیر صاحب یہی آیت تلاوت کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک بڑی جامع قسم کی آیت ہے، پورا قرآن عظیم ہے، لیکن یہ آیت بہت سارے مقاصد اور مطالب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس دنیا میں بہت تعلیم یافتہ، بہت پڑھے لوگ، سائنسدان بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سائیکالوجسٹ بھی ہیں، اور ہر قسم کا علوم رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن جتنے بھی علوم ہیں اس دنیا میں، ان تمام کا مصدر اور محور اور مرکز اس صرف قرآن پاک ہے۔ جو بھی آپ پڑھیں گے، کسی قسم کی کوئی ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب کا منتہا، بات جا کے تمہارے رب پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کسی سائنسدان کو یہ پڑھیں کہ یار یہ بارش کیسے برستی ہے، تو وہ کہے گا جی کہ سورج کی جو تمازت ہے جب یہ سمندروں پر پڑتی ہے تو وہ پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے، اور ہوائیں اس کو اپنے دوش پر بٹھا کر سیاچن اور کارگل تک لے جاتی ہیں، بلندی بھی، وہاں جا کر بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بارش برستی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین ایسی بنائی اس کی گولائی میں کہ جب وہ بلندی پر ایک چیز جا کے ٹاپ پر پہنچتی ہے تو پھر وہ نیچے کی طرف بہتی ہے، واپس پھر وہ سمندر میں آ جاتی ہے۔ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اب سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی، 3 خصوصیت ہیں پانی کے اندر، وہ بھاپ بھی بن جاتا ہے، وہ سالڈ برف بھی بن جاتا ہے، وہ بہہ بھی جاتا ہے، اور سمندر کی تمازت اتنی اس میں اندر گرمائش اور پاور رکھی کہ جب وہ اس کی سطح پر، سمندروں کی سطح پر پڑے تو پانی سٹیم بھاپ بن جائے، اور ہوا کو یہ طاقت دی کہ وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کو سیاچن گلیشیر تک لے جائے اور وہاں جا کے یہ برسے۔ اب یہ پانی کس نے پیدا کیا؟ اس کے اندر یہ صفت جو ہے یہ سٹیم بننے کی، یہ کس نے پیدا کی؟ اور ہواؤں کو اتنی طاقت کس نے دی کہ اس کو اٹھا کے لے جائیں، اور بلندیاں بنائیں جہاں پر جا کے بادل آپس میں ٹکراتے ہیں اور برستے ہیں، اور پھر زمین کی ساخت ایسی بنائی کہ وہ زمین جو ٹاپ پر اونچائی پر جب وہ بادل برستے ہیں تو ندی نالوں کی شکل میں وہ خود بخود راستہ بنا۔ پانی کے اندر بھی یہ دوسری قوت آپ کو بتاؤں کہ پانی کے لیے یہ جو دریا ہیں، جو 5 دریا ہمارے ملک میں بہہ رہے ہیں، تو یہ ہم نے کسی انسان نے تو نہیں بنایا، یہ پانی نے اپنا راستہ خود بنایا، پہاڑوں کو چیرتا ہوا، دریا زمینوں کو کاٹتا ہوا، اور وہ ایک دریا کی شکل اختیار کر کے تو وہ واپس پہنچی خاک وہیں جہاں کا خمیر تھا، وہیں جہاں سے وہ اٹھے تھے بادل، پانی گیا تھا پھر واپس ہو اسی جگہ پر آ گئے۔ چین کا ایک سائنسدان ہے، چین کا، اس نے یہ لکھا ہے، یہ میں بہت پہلے آج سے 1960 میں 67 اس وقت میں نے پڑھی تھی کہ ہر چیز جہاں جو کی تو رہتی ہے کم نہیں ہوتی، اگر کوئی چیز کم ہو جائے اس کائنات کے اندر سے تو یہ جو سیارے ہیں یہ ڈس بیلنس ہو جائیں، یہ ڈس بیلنس ہو جائیں، اور قیامت ہوگی اس وقت جب یہ سیارے ڈس بیلنس ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر مقناطیسی قوت ہے، مقناطیسی قوت ہے جس نے تمام سیاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھینچ کے رکھا ہوا ہے۔ تو جیسے اگر ایک بھی وہ جو بیلنس ہے اس کا وہ ڈس بیلنس ہو گیا، کوئی چیز چٹاکی بھی کم ہو گئی تو جا کے وہ دوسرے سیار سے ٹکرا جائے گا، ہے جی۔ اب وہ جب پانی یہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ پانی جاتا کہیں نہیں ہے، یہ یہاں کا یہیں رہتا ہے، جو بھاپ بنا تھا وہ بھی واپس آ گیا، وہ پھر بن گیا، وہ سرکل میں ہے، سرکل میں چلتا رہتا ہے۔
تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الہ رب کا منتہا، اگر آپ کوئی بات بھی لے لیں تو جا کے آپ کے رب پر وہ ختم ہوتی ہے۔ سمندروں کو بھی اللہ نے بنایا، پہاڑوں کو بھی اللہ نے بنایا، جنگلات بھی اللہ نے بنائے، یہ صحرا بھی اللہ نے بنائے، یہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں، جو طرح طرح کے پھل اور فروٹ ہم کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، دہی لسی، جو بھی غذا شے استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو بنائی تو اللہ تعالیٰ نے۔ اگر شہد کی مکھی ایک ہمارے لیے ایک شہد تیار کرتی ہے تو اس کو بھی اللہ نے یہ ہدایت دی ہے، جیسے قرآن کریم میں آپ ذکر ہے، آپ عالم لوگ بیٹھے ہوئے، اس کو حکم ہوا ہے شہد کی مکھی کو جاؤ پہاڑوں میں جا کر اپنے چھتے بناؤ، درختوں کے ساتھ اپنے چھتے بناؤ۔ اس کو پھر بتا دیا گیا کہ یہ پھول جو ہے یہ زہریلا ہے۔ اچھا، جو زہریلا پھول ہے وہ زیادہ تر اسلام آباد میں جو پھول ہے، اسلام آباد میں ہمارا جو کیپٹل ہے وہاں زہریلے پھول ہیں، ان کے ساتھ تختی لگی ہے کہ ان کو چھونا مت، یہ زہریلا پھول ہے، ہیں جی۔ اور اس جو شہد کی مکھی ہے اس کو یہ شعور حاصل ہے کہ وہ اس درخت پر، اس پھول پر وہ بیٹھتی نہیں جو زہریلا ہے، وہ اس پھول پر بیٹھتی ہے جو شفا کے قابل ہے اور شہد کے قابل ہے۔ پھر اپنے بطن میں، اپنے پیٹ میں وہ شہد بناتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مختلف رنگوں میں اس کو بنایا، اور شفاء للناس، میں نے جو مکھی، شہد کی مکھی میں پیدا ہونے والی چیز کو اس نے سارے بنی نوع انسان کے لیے شفا بنا دیا۔ تو کس نے اس کو مکھی کس نے پہلے بنائی؟ اس کو یہ شعور شہد بنانے کا، اس کو ٹیکنیک کس نے بتائی؟ ہیں جی۔ تو جا کے بات تو پھر وہ اس میں جو تاثیر، جو اثر رکھا ہے، پھول کے اندر ایک چیز رکھی، اس کا اثر وہ دیتی ہے، وہاں سے جوس اس کا چوستی ہے، وہ اپنے پیٹ میں لے کے جاتی ہے، لیکن وہ بناتی ہے آپ کے لیے مشینری، وہ بن گئی ہے جی۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو جب بات جو ہے جو آپ کے رب پر جا کر وہ ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی آپ دانشور کو پڑھیں، کسی بھی مغربی کو بڑا سائیکیٹرک ہو، اس سے آپ کتاب پڑھیں گے تو اس کو پڑھتے جائیں گے اور آپ کو قرآن کی آیتیں یاد آتی جائیں گی کہ یہ میں نے رات کو بھی میں ایک امریکی بہت بڑا فلاسفر تھا، اس کا فلسفہ پڑھ رہا تھا، وہ چرچ کا ایک پادری ہے، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نکاح بھی اس نے پڑھایا، اس کی کتاب کے صفحے پر لکھا ہوا تھا، امریکی ہے۔ تو اس نے وہ جو لکھا اپنی کتاب میں کہ اس کا موضوع یہ تھا کہ سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں، سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں، منفی مت سوچیں۔ اگر آپ منفی سوچیں گے تو آپ اس کا شکار ہو جائیں گے، جو آپ سوچیں گے آپ وہی ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، پہلے سوچ آئے گی نا آپ کو۔ آپ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو پہلے آپ کو سوچ آئی ہے، یہ فیصل صاحب کو سوچ آئی ہے، عابد صاحب کو سوچ آئی ہے، تیرا کے نائیوں نے کیا، غلام مصطفیٰ کو یہ ڈیفینس مار بیٹھا ہوا تھا دکان پہ، وہاں اس کو خیال آیا ہے سب سے پہلے کہ یار آج جمعرات ہے، وہاں میں جاؤں، محمود آباد پیر صاحب کا سلام بھی کروں گا، محفل میں شریک ہوں گا، دعا میں بھی شریک ہوں گا۔ تو پہلے خیال آیا، تو اس خیال کو اس نے عملی جامہ پہنایا۔ ہر انسان کو کوئی بھی وہ کام کرتا ہے سب سے پہلے اس کو خیال آتا ہے، جب تک خیال نہ آئے تو اس کا آگے کسی چیز کو عملی جامہ پہنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو بھی یہ پہلے خیال آیا تو اس نے یہ کائنات بنا دی۔ مکان آپ بنانا چاہتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے خیال آئے گا یار ایک گھر ہونا چاہیے اس نے سائز کا، ایک لباس ایسا ہونا چاہیے، میرے گاڑی کی شیپ ایسی نہیں چاہیے، میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، میرے جو بھی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کا خیال کارگر ہوتا ہے، خیال اس کے پیچھے خیال ہوتا ہے۔ تو جو اگر آپ منفی سوچیں گے، مثلا آپ کہیں جی مجھے کرونا ہو گیا، تو اس کا مطلب آپ کو اب سوچ ہے آپ کی کہ یار وہ میں پبلک میں گیا ہوں، مسجد میں گیا ہوں اور پیر صاحب کے دربار میں گیدرنگ تھی، میرا خیال ہے یار مجھے کرونا ہو گیا ہے۔ تو جب آپ کی یہ سوچ ایسی ہوگی کہ آپ کو نہ ہو تو پھر بھی وہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس کو بلا رہے ہیں نا، اس کو دعوت دے رہے ہیں، آؤ کرونا میری طرف آؤ۔ اور اگر کرونا ہو بھی جائے تو آپ کہیں کہ نہیں ہے مجھے کرونا، وہ آپ کی جو ول پاور ہے آپ کے اندر وہ اس کو ختم کر دے گی، جس کو کہتے ہیں امیون سسٹم جو انسان کے اندر ہے، قوت مدافعت، ریزسٹنس پاور، وہ انسان کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے۔ 80% انسان کے پیٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ جب آپ کے اوپر کوئی بیماری، کوئی چیز حملہ آور ہوتی ہے تو آپ کا جو سسٹم ہے اس کو ڈیفینس کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، آپ اس کے زد میں نہیں آ سکتے۔ اور جو آپ کا بلیف، آپ کا فیتھ، آپ کا یقین اگر اتنا زورآور ہو، طاقتور ہو، تو آپ اپنی یقین کی طاقت سے اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ آپ کی یقین کی طاقت، یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ یقین کا ہے۔ کس کا رشتہ ہے؟ یقین کا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا یقین محکم، ایسا یقین ہو کہ اس سے مضبوط تر اور کوئی چیز نہ ہو۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، عمل مسلسل ہوتا رہے۔ یہ نہیں آج کن چڑھیے پھر 6 مہینے پوچھا ہی نہ جی چڑھیوں بھی ٹائے ویسی، اس کو مسلسل آپ بناتے رہیں۔ یقین محکم، عمل پہ ہم۔ یہ جو آج جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تعلیم یافتہ لوگ، میرے سامنے دیکھ رہا ہوں، کوئی بی اے ہے، کوئی بی ایس سی ہے، کوئی ایم اے ہے، کیسے ہوا؟ اس نے ABC سے KG1 سے شروع کیا، وہ مسلسل پڑھتا رہا نا، مسلسل پڑھتا MBBS ڈاکٹر بن گیا، وہ LLB وکیل ہو گیا، وہ PhD کر کے پروفیسر لا گیا یونیورسٹی میں۔ تو کیا تھا؟ تسلسل تھا، تسلسل۔ جب تک تسلسل آپ نے پڑھا، 9ویں 10ویں کا امتحان ہی نہیں دیا، آپ کے پاس میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہی نہیں، آپ کو کون پوچھے گا؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یقین محکم، غیر متزلزل یقین، یقین محکم، عمل پہ ہم، مسلسل عمل، محبت فاتح عالم۔ اگر آپ نے دنیا کو فتح کرنا ہے تو محبت سے کریں گے، تلوار سے یا توپ سے یا میزائلوں سے دنیا فتح نہیں ہوا کرتی۔ دنیا اگر فتح ہوتی ہے تو محبت سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے کہا لا علی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں نے تجھے خلق عظیم دے کر بھیجا ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ خلق عظیم، وہ خلق عظیم کیا تھا؟ وہ سرکار دو عالم کی محبت تھی، وہ انسانوں کے ساتھ، بنی نوع انسان کے ساتھ۔ اور جو تو بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو حضور کا حجت الوداع جو آخری خطبہ آپ نے دیا، تو اس نے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی تمہارے نزدیک اکرم ہے جو متقی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی اکرم ہے جو متقی ہے۔ جو انہوں نے دی ہے، شرف دیا ہے وہ اکرم ہونے کا، اعلیٰ و عرفہ ہونے کا، وہ متقوی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اس نقطے پر غور کرنا، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم کی اولاد میں وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہے تو سب بنی نوع انسان۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حضور کا وہ بین الاقوامی خطبہ تھا، وہ وہاں پر موجود مومنین، مسلمین، صحابہ اکرام نہیں تھے مخاطب، بلکہ پوری بنی آدم مخاطب تھی کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اور جو بڑی خاص بات کہی، آپ ہی نوٹ کر لیں، آپ نے کہا کہ اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرتے رہنا، اپنی بیویوں کے حق ادا کرتے رہنا۔ تو عزیزان گرامی، جو ہر علوم کا، ہر علم کا مرکز، مصدر، وہ قرآن حکیم ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی ایمان لائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو باقاعدگی سے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں، اور جو کچھ قرآن نے کہا ہے اور جو کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس میں آپ کی زندگی کی فلاح ہے۔ اس جہان میں بھی فلاح ہے، اس جہان میں بھی۔ اگر ہم کلمہ تو پڑھ لیں، نمازیں بھی پڑھیں، زکاتیں بھی دیں، عمرے بھی کریں، حج بھی کریں، یہ سب کام کریں، لیکن جو ہماری نجی زندگی ہے، نجی زندگی جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، اس کو اگر ہم سرکار دو عالم کے بتائے ہوئے راستے پر نہ لے کے چلیں، اس پر عمل پیرا نہ ہوں، تو پھر نہ ہماری یہاں نجات ہے نہ وہاں نجات ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی بات ہو، مالی پریشانی ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، تو پھر اب ذات اللہ کی ہے۔ میں ابھی دربار میں اندر بیٹھ کے بات کر رہا تھا کہ آخری یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش بختی، اگر یار ہم مسلمان نہ ہوتے، ہم اللہ کو نہ مانتے، تو جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کیسے کرتے؟ اب جو یہ کرونا ہوا ہے، نہ تو یہ نظر آتی ہے بیماری، نہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہے، نہ اس کا کوئی میڈیسن ہے، نہ کوئی ویکسین ہے، نہ کوئی ٹیبلٹ ہے، اس کے چھٹکارا ہی نہیں۔ تو پھر کیا کیا ہم لوگوں نے؟ ہم نے کہا نہیں یار، ایک در ہے، ایک گھر ہے، ایک مقام ہے، اللہ کا مقام، ہم اس کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ ہم پر راضی ہو جائے گا۔ ہر چیز میں من جانب اللہ ہے، یہ اگر بیماری ہے تو یہ بھی اللہ اگر اس کو ختم کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ختم کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، لوگ رات کے 10 ساڑھے 10 بجے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو انہوں نے
अल्लाह के नाम, अल्लाह तू बहुत बड़ा है, अल्लाह अकबर, अकबर माना बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह को अकबर की सदाएं बुलंद की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करम किया। हमने मस्जिदों में, अपने दरबारों में, दरगाहों में बैठ के दुआएं की, अल्लाह पाक ने उस पर तखफीफ़ की। आज आप जितने 70-80 आदमी यहाँ बैठे हैं, किसी को भी वो नहीं है, ये आते ना ऐसा मास्क किसी को नहीं पहना। क्यों? घर से ही आप नहीं पहन के आए, तो आपको ये यकीन है कि कोरोना नहीं है। वो आपकी जो कोरोना नहीं है, ये जो आपकी विल पावर, आपकी जो कुव्वत है, आपकी कुव्वत खुद इरादी, इसको कहते हैं कुव्वत खुद इरादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसने आपको इस काबिल कर दिया कि कोरोना आपके सामने नहीं आता, आपके साइड से गुजर जाता है। तो हमेशा बच्चों जो अपना यकीन है, ईमान है, उसको मजबूत रखना चाहिए। जो मैंने शेर पढ़ा है, यकीन मोहकम अमले पे हम अमल करते रहें इंसान। और सबसे बड़ी चीज़ दुआ बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई चीज़ कज़ा को ख़त्म कर सकती है, अगर तीर कमान से निकल जाए, उसको अगर कोई चीज़ वापस ला सकती है तो वो दुआ है। और दुआ अल्लाह की बारगाह में जब हमें और कोई सहारा नहीं मिलता, कोई हमारे जितने भी हमारे भाग दौड़ कोशिश जदोजहद हम करते हैं, जब हमारे सारे ज़राए वसाइल दम तोड़ दें, तो उस वक़्त सिर्फ वसीला फिर अल्लाह का रहता है। तो इंसान जब दुआ करता है, उदूनी फस्तजिब लकुम, अल्लाह ने कहा तुम दुआ करो मैं कबूल करता हूँ। तो फिर इंसान दुआ का सहारा लेता है, अपने वालिदैन से कराता है, पीरों से कराता है, मुर्शिदों से कराता है, बुज़ुर्गों से दुआएं कराता है, जिसको भी देखता है खुद जाके अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर गड़गड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगता है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, अपना यकीन पुख्ता रखें और कुरान हकीम का मुताला करते रहा करें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, और तमाम उलूम जो भी हैं दुनिया में वो सब इस कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। इसके मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करते रहेंगे। मैंने कई दफ़ा कहा कि 4 चीज़ें हैं, 4। पहली चीज़ है सेहत, तंदुरुस्ती, अब इंसान की ये ज़रूरी है तंदुरुस्ती। दूसरा है तालीम, और तीसरा है अब रिलेशन, आवाम के साथ तल्लक, और चौथी चीज़ है याद इलाही, अल्लाह का ज़िक्र करना। जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं वो किसी मैदान में उनको शिकस्त नहीं होती, वो फाते ही रहेंगे हमेशा। जो लोग अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप वो लोग हैं जो अल्लाह का ज़िक्र करने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला आपके आने को, आपके ज़िक्र व फ़िक्र को जो आपने यहाँ किया, अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अब हम दुआ करते हैं